وهو أصول سورة الشيء في العقل إشارة إلى تعريف مطلق التصور دون التصور فقط لأنه لما ذكر التصور فقط ذكر أمرين أحدهما التصور المطلق لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا ذكر أمرين أحدهما صحیح التصور المطلق لأن المقيد إذا كان مذكورا كان المطلق مذكورا بالضرورة وثانيهما التصور فقط الذي هو التصور الساذج فذلك الضمير إما أن يعود إلى مطلق التصور أو إلى التصور فقط لا جائز أن يعود إلى التصور فقط لصدق حصول صورة الشيء في العقل على التصور الذي معه حكم فلو كان تعريفا للتصور فقط لم يكن مانعا لدخول غيره فيه فتعين أن يعود الضمير إلى مطلق التصور الذي هو مرادف العلم دون التصور فقط فيكون حصول صورة الشيء في العقل تعريفا له. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. متن کو ایک بار پھر دیکھیں. العلم اما تصور فقط وهو حصول صورت الشیء وهو حصول صورت الشیء فی العقل. یہ جو تعریف انہوں نے کی ہے ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، اس کی ہم نے کچھ وضاحت کل کی. اس وضاحت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس تعریف کا تصور فقط کے ساتھ اختصاص نہیں ہے. کل جو ہم نے بات کی حصول صورت الشیء فی العقل، صورت کی معنی اعلی امتیاز کی ہے، ٹھیک ہے. تو حصول صورت بمنا صورت الحاصلہ، یہ ایسی ظاہری عبارت ظاہر پر کل میں نے آپ کو بتایا تھا مقولہ کیف سے بنے یا انفعال سے بنے. تو مقصد یہ کہنے کا کہ جو تقریر ہم نے ہوا حصول صورت الشیء فی العقل پر کی، وہاں سے کسی جگہ سے بھی ایسے نہیں لگتا کہ یہ تصور فقط کے ساتھ مختص ہے. کوئی ایسی بات ہم نے کی تھی؟ کسی طرح کی کوئی ایسی چیز آپ نہیں کیسے کہہ رہے ہو؟ آپ کلاس میں نہیں تھے جی؟ شکر ہے سنا تھا. تو اب یہ کہ تصور فقط، وہ جو فقط ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی اختصاص واضح نہیں ہوا تھا. یہ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ بات اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا فَقَوْلُهُ، یہ فا بتا رہی ہے کہ یہ بعد والی کلام ما قبل کلام پر جو ہے وہ متفرع ہو رہی ہے. تو نتیجہ یہ نکلا، تفریع یہ نکلی کہ ہوا حصول صورت الشیء، یہ تصور فقط کی تعریف نہیں ہے، یہ مطلق تصور کی تعریف ہے. سمجھے بات کو؟ یہ فَقَوْلُهُ چونکہ فا تفریع ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو حصول صورت الشیء فی العقل ہے، ابھی آگے یہ بتا رہا ہے کہ ہوا حصول صورت الشیء فی العقل اشارۃ الی تعریف مطلق التصور دون التصور فقط. تو مصنف کا قول ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، یہ مطلق تصور کی تعریف کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ تصور فقط کی جانب. یہ تو بیان کیا، لیکن فا تفریع یہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ کلام سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے. یہ جو چیز ہمیں حاصل ہو رہی ہے یہ گزشتہ گفتگو سے یہ حاصل ہوئی. تو گزشتہ جو گفتگو تھی اس میں کیا کہا تھا؟ مت تصور فو حصول صورت الشیء فی العقل. اب آگے جو بھی وضاحت کی فلیس معنی تصور الانسان، کل تو تصور الانسان تھا، آج تھوڑا تبدیل ہو گئے. فلیس معنی تصور الانسان الا ان ترتسم صورت منہ فی العقل. اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ تصور فقط کے ساتھ مختص ہے. بس علم کی بات کی تھی، مطلق علم کی بات کی تھی. فقط والی کوئی بات آئی نہیں تھی کل، یا کوئی آئی تھی؟
اس گفتگو میں تمت تصور فوت حصول صورت شیء، یہاں سے لے کر یہ جو ہم نے کہا کہ اللہ والنفس مرآۃ تنطبع فیہا مصر المعقولات والمحسوسات، اس گفتگو کے بیچ علم کی بات آئی، صورت کی وضاحت کی ہم نے، علم کے مقولہ کیف اور انفعال سے ہونے کی بات کی ہم نے، لیکن یہ کہیں پر بھی یہ بات نہیں آئی کہ حصول صورت شیء ہوا حصول صورت شیء فی العقل، اس کا تصور فقط کے ساتھ کوئی اختصاص ہو. ٹھیک ہے، تو جب کہیں سے بھی بات معلوم نہیں ہو رہی کہ تصور فقط کے ساتھ ہی مختص ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر یہ مطلق تصور کی تعریف ہوئی. اگر مطلق تصور کی نہ ہوتی، فقط کی ہوتی تو ہم بات تو کرتے، یا بیچ میں کوئی ایسی چیز تو ایسی گفتگو تو آتی جس سے معلوم ہوتا کہ مطلق تصور کی تعریف نہیں ہے، یہ تصور فقط کی تعریف ہے. نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہے، تو میں یہ جو گفتگو کر رہا ہوں یہ اس فا کی وضاحت کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ فا بتا رہی ہے کہ یہ بعد والی گفتگو ماقبل پر متفرع ہے. بات آئی ذہن میں؟ تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا، کل کی جو گفتگو تھی اس گفتگو میں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس بات کی مشعر ہو کہ ہوا حصول صورت شیء فی العقل یہ تصور فقط کے ساتھ مختص ہے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کا مطلب ہی نکلتا ہے یہ تعریف تصور فقط کی نہیں ہو رہی، یہ مطلق تصور کی ہو رہی ہے. بات آئی آپ کے ذہن میں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو فا نے کہا، فا بتا رہی ہے کہ ماقبل پر متفرع ہے، یہ فا بتا رہی ہے کہ ماقبل پر متفرع ہے. پچھلی جو گفتگو ہے آپ اسی کو دیکھیں گے، اسی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حصول صورت شیء مطلق تصور کی تعریف ہے، تصور فقط کی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مزید لأنہ لما ذکر التصور، اس سے مزید آگے گفتگو بھی چل رہی ہے، اس پہ بات کرتے معنی کریں. تو قول مصنف کا وَهُوَ حصول صورت شیء فی العقل اشارہ ہے مطلق تصور کی تعریف کی جانب، نہ کہ تصور فقط کی جانب. ذہن میں رکھیں کہ یہ چیز معلوم ہو گئی ہے ماقبل سے بھی، ماقبل سے بات ہمیں معلوم ہو گئی، ماقبل سے نتیجہ یہی نکلتا ہے جو یہ ابھی ذکر کیا ہے. کہاں ماقبل سے؟ یہ جو اما تصور سے لے کر مصر المعقولات والمحسوسات تک. بات ہے ذہن میں؟ لأنہ سے اس پہ یہ بات پہلے ماقبل سے معلوم ہوئی، اب لأنہ سے اس پہ پھر مزید ایک دلیل پیش کرتا ہے کہ ماقبل سے جو بات معلوم ہوئی وہ ہی متعین ہے. ایسا نہیں ہے کبھی کسی چیز سے ظاہری طور پر کوئی بات معلوم ہوتی ہے لیکن وہ خلاف تحقیق ہوتی ہے. نہیں، یہ خلاف تحقیق نہیں ہے، دلیل بھی اسی پہ قائم ہے. نہیں سمجھو؟ لأن سے دلیل پیش کر رہا ہے، یعنی ماقبل سے پہلے فا نے بتایا یہ نتیجہ ہے ماقبل کا، فا نے بتایا نتیجہ ہے ماقبل کا، یہ معلوم ہے ماقبل سے، متفرع ہے ماقبل پر، یہ فا نے بتایا. لأن سے اسی پہ دلیل پیش کر رہا ہے یہ بات بتانے کے لیے جو ماقبل سے معلوم ہے، ماقبل پر متفرع ہے، ماقبل سے میں جو بات حاصل ہوئی تحقیق بھی وہی ہے، دلیل بھی اسی پہ قائم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو حاصل گفتگو یہ ہے، توجہ رکھیں کہ جب انہوں نے ذکر کیا تصور فقط کو، جب انہوں نے ذکر کیا تصور فقط کو، غور کرنا کہ دوبارہ سمجھیں کہ جب انہوں نے ذکر کیا ٹھیک ہے، جب انہوں نے ذکر کیا تصور فقط کو، یعنی وہ تصور جو مقید ہے عدم حکم کے ساتھ، وہ تصور جو مقید ہے عدم حکم کے ساتھ، تو یہاں پر دو چیزیں مذکور ہوئیں. ایک مطلق تصور، کیونکہ مقید کے ضمن میں مطلق کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے، مقید کے ضمن میں مطلق کا وجود ضروری ہے. اور دوسرا وہ تصور مقید بے عدم الحکم، تصور مقید بے عدم الحکم. بات سمجھے نہیں؟ جب انہوں نے ذکر کیا تصور فقط تو اب ذکر ایک چیز کا نہیں آیا، اب ذکر آیا دو چیزوں کا، ایک مطلق تصور کا
समझ रहे हो बात को। और एक तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म का, तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म का, ये दो चीज़ें मज़कूर हुई यहाँ पर। अब हम आपसे पूछते हैं हुआ ज़मीर किस की जानिब आप लौटाएंगे? आप हुआ ज़मीर का मर्जे बनाएं तसव्वुर फ़क़त, ज़हन में रखें। अब तारीफ़ क्या हो जाएगी? ये तारीफ़ दुखूल गैर से माने नहीं होगी, इसलिए कि तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म के साथ साथ तसव्वुर मुक़य्यद बिल हुक्म पर भी ये तारीफ़ सादिक आ रही है, तसव्वुर मा हुक्म पर। अगर आप तवज्जो रखें ना, अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन फ़क़त व हुवा हुसूल सूरत शय्य फ़िल अक़ल, आप कहें हुआ ज़मीर का मर्जी तसव्वुर मुतलक नहीं है, तसव्वुर फ़क़त है, यानी तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म है, तो अब ये तारीफ़ आपकी दुखूल गैर से माने नहीं होगी, क्योंकि ये तसव्वुर माहू हुक्म पर भी सादिक है। ठीक है, इल्ला आके आप कहो कि ये तारीफ़ इस ज़मीर का मर्जी तसव्वुर फ़क़त नहीं है, तसव्वुर मुक़य्यद बिल हुक्म नहीं है, बल्कि तसव्वुर मुतलक है, मुतलक तसव्वुर है। बात आई ज़हन में नहीं आई? दोबारा समझें तवज्जो से। मैंने आपको बताया कि जो चीज़ माक़बल से मालूम हो रही है वहाँ पर उस पर अब लियन्ना से दलील पेश कर रहे हैं। ठीक है, दलील ये है कि जब इन्होंने तसव्वुर फ़क़त का ज़िक्र किया तो अब दो चीज़ें मज़कूर हुई, एक मुतलक तसव्वुर और दूसरा तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म। तसव्वुर मुक़य्यद है बियद बिल हुक्म, ये दो चीज़ें मज़कूर हुई जब तसव्वुर फ़क़त हुआ। अब ज़मीर का मर्जे इन दोनों में से क्या है? तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म है या मुतलक तसव्वुर है? अगर आप कहें ज़मीर का मर्जे तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म है, तो अब ये तारीफ़ दुखूल गैर से माने नहीं होगी, क्योंकि तसव्वुर माहू हुक्म पर भी ये सादिक आती है। और अगर आप कहें कि तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म तसव्वुर मुतलक, यही हमारा मुद्दा है। नहीं समझे? मज़ीद बात करते हैं, क्योंकि जब ज़िक्र किया मुसन्निफ़ ने तसव्वुर फ़क़त को, ज़िक्र किए दो अम्र, उनमें से एक तसव्वुर मुतलक है, हाँ ये बीच में जो है इसको फिर करते हैं, और दूसरा तसव्वुर फ़क़त है जो तसव्वुर साज़ज है, ये मज़ीद करते में। तो ये ज़मीर है या लौटेगी मुतलक तसव्वुर की जानिब या तसव्वुर फ़क़त की जानिब। नहीं जायज़ है कि लौटे तसव्वुर फ़क़त की जानिब, उसकी जानिब क्यों नहीं लौट सकती? वास्ते सच्चे आने हुसूल सूरत शय्य फ़िल अक़ल के उस तसव्वुर पर जिसके साथ हुक्म हो। अब ये तारीफ़ दुखूल गैर से माने नहीं रहेगी। बस अगर हो तारीफ़ तसव्वुर फ़क़त की ना होगी माने इसके गैर के इसमें दुखूल से, तो मुतअय्यन है कि लौटे ज़मीर मुतलक तसव्वुर की जानिब जो मुरादिफ़ है इल्म के, ना कि तसव्वुर फ़क़त की जानिब, तो होगी हुसूल सूरत शय्य फ़िल अक़ल तारीफ़ उस मुतलक तसव्वुर की। तवज्जो है आपकी नहीं? ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि जो चीज़ फ़क़ौलुहु ये फ़ा तफ़रिया, जो चीज़ माक़बल से मालूम हुई, लिअन्नहु लम्मा ज़करत तसव्वुरा, ये उसी पे दलील पेश कर रहा है। ठीक है, मैंने इस मकाम की यूँ तकरीर की। ठीक हो गया। आप इस मकाम की यूँ भी तकरीर कर सकते हैं कि शारे क्या कर रहा है, शारे इस पे दलील पेश कर रहा है और एक एतराज़ का जवाब दे रहा है। एतराज़ क्या है? एतराज़ ये कि हुआ का मर्जे, हुआ का मर्जे आप किसको बना रहे हैं? ये तारीफ़ बना रहे हैं आप मुतलक तसव्वुर की। मुतलक तसव्वुर की तारीफ़ जब बने जब कि हुआ का मर्जी मुतलक तसव्वुर हो। मुतलक तसव्वुर का यहाँ ज़िक्र ही नहीं है। अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन फ़क़त, अल इल्मु इम्मा तसव्वुरुन फ़क़त, यहाँ जो मज़कूर है वो तसव्वुर मुक़य्यद बियद बिल हुक्म है। जो तसव्वुर फ़क़त है वो मज़कूर है।
تصور مطلق، مطلق تصور کے اس کا یہاں ذکر ہی نہیں ہے. جب یہ ذکر ہی نہیں ہے تو آپ ضمیر اس کی طرف کیسے لوٹا سکتے ہیں؟ اضمار قبل ذکر بنے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض. تو شارح نے اس کا جواب دیا. شارح نے کہا اب یہ دلیل بھی ہے جواب بھی ہے. پہلے جو گفتگو کی تھی اس میں ہم نے اعتراض کا جواب والی بات نہیں کی. اس میں کہا کہ اس پہ دلیل پیش کر رہے ہیں. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں دلیل پیش کر رہا ہے اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. دلیل تو واضح ہے، دلیل کی تقریر ہم نے پہلے بھی کی. اعتراض کیا ہوگا؟ اعتراض یہ ہوگا کہ آپ ہوا حصول صورت شیء فی العقل کو اگر مطلق تصور کی تعریف بناتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہوا کا مرجع مطلق تصور ہو. اور ہوا کا مرجع مطلق تصور کب بن سکتا ہے؟ جبکہ اس کا ذکر ہو. یہاں تو اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے اس نے کیا کہا کہ جب تصور فقط کو ذکر کیا تو ایک چیز نہیں آئی، دو چیزیں آئی ہیں. ایک تصور مطلق آیا ہے اور دوسرا تصور فقط آیا ہے. ایک تصور مطلق آیا ہے، دوسرا تصور فقط آیا ہے. توجہ ہے؟ جب کہا نا دو چیزیں آئی ہیں، ایک تصور مطلق آیا ہے اور دوسرا تصور فقط آیا ہے، تو تصور فقط آیا اس میں تو کسی قسم کا اشتباہ نہیں تھا. تصور فقط تو آیا، اس میں تو کوئی اشتباہ نہیں ہے. لیکن تصور مطلق بھی آیا، اس میں قدر خفا تھا. بھائی جب بات ہو رہی ہے انسان کی تو بیچ میں حیوان کا ذکر تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. سمجھ رہے بات کو؟ تصور فقط کی بات ہو رہی ہے تو اب تصور مطلق تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو اس کا اس نے جواب دیا لأن المقید اذا کان مذکورا کان المطلق مذکورا بالضرورت. یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو مطلق نظر نہیں آ رہا؟ مقید جب مذکور ہوگا تو مقید ہوتا کیا ہے؟ مقید ہوتا ہے مطلق پلس قید، مطلق جمع قید. مقید ہوتا ہے مطلق جمع قید، یہ مقید ہے. جب مطلق جمع قید یہ دو چیزیں مل کے مقید بنتی ہیں تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں مقید آیت مطلق نہیں ہے؟ مقید آیت دو چیزیں آتی ہیں جن میں سے ایک مطلق ہوتا ہے دوسرا قید ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ پھر مطلب کیا نکلا؟ توجہ ہے؟ مطلب یہ نکلا کہ آپ بے اعتبار مجموع کے دیکھیں تو وہ مقید ہے اور اس کے اجزاء کو دیکھیں تو وہاں پر ایک مطلق ہے اور ایک اس کے ساتھ قید ذکر کی گئی ہے. توجہ ہے؟ جاگ رہے ہو؟ صحیح توجہ ہے نا؟ ہاں تو یہ بات سمجھو، دوبارہ سمجھو توجہ سے. میں نے آپ کو کہا کہ تصور فقط کہا تو تصور فقط جب مذکور ہوا تو دو چیزیں آ گئی، ایک تصور مطلق اور ایک تصور فقط، تصور ساذج. ٹھیک ہے؟ تو اب کہا نا دو چیزیں آ گئی، تصور مطلق اور تصور فقط. تصور فقط آیا، اس میں تو کسی قسم کا اشتباہ نہیں ہے، کسی قسم کا خفا نہیں ہے، اس لیے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں تصور مطلق بھی آ گیا، اس میں قدر خفا تھا. ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ لأن المقیدہ یہ آگے تنبیہ کر رہا ہے نا، دلیل تو نہیں ہے، تنبیہ کر رہا ہے. تو میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تنبیہ کی حاجت کیوں پڑی. تنبیہ کی حاجت اس لیے پڑی کہ جب کہا نا لما ذکر تصور فقط، جب تصور فقط کا ذکر کیا، جب تصور فقط کا ذکر کیا تو تصور فقط آیا جس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تصور فقط کا ذکر کیا تو تصور فقط آیا، اس میں کوئی خفا نہیں ہے، اس لیے اس پہ دلیل کی بھی اور تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے. جب تصور فقط کا ذکر کیا تو مطلق تصور بھی آیا، اس میں خفا تھا، اس لیے لأن سے اس پر کیا کیے اس نے تنبیہ کیے، اس پہ تنبیہ کی نہ حاجت تھی نہ تنبیہ کی ہے. پتہ نہیں سمجھ رہے ہو نہیں؟ آپ دیکھو نا وثانی مت تصور فقط لأنہ نہیں کہا، یہاں لأنہ کہا. اسلوب گفتگو بدلا نا، دو امر مذکور ہوئے، ایک ہو گیا تصور مطلق اور ایک ہو گیا تصور فقط. اس پہ تنبیہ نہیں کر رہا لأنہ کے ساتھ، اس پہ تنبیہ کر رہا ہے. تو یہ وجہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ تنبیہ کیوں کر رہا ہے، اس پہ نہیں کر رہا. تو اصل بات ہے کہ لما ذکر تصور فقط، تو اب تصور فقط کا آنا اس میں کائے کا خفا ہے؟ اس میں کوئی خفا نہیں ہے. لما ذکر تصور فقط ذکر امرین احدہما التصور المطلق، اس میں خفا ہے، اس لیے اس پہ تنبیہ کر رہا ہے. تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جب مقید مذکور ہو تو مطلق کا ذکر کیا ہے وہ تو بدیہی امر ہے.
توجہ ہے؟ جی اب یہ اس نے کیا بدیہی امر ہے، کیا بولا؟ بدیہی امر ہے. لأن المقید اذا کان مذکورا کان المطلق مذکورا بالضرورت، جی. بداہتاً مذکور ہوتا ہے. جی سمجھے بات کو؟ جی. تو چونکہ اس نے اس کو بدیہی قرار دیا، اس لیے میں اس کو لأن کو تنبیہ کہہ رہا ہوں. جی ٹھیک ہے نا؟ اگر میں کہتا بھائی لأن سے دلیل پیش کر رہا ہے جی تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ بھئی یہ بدیہی کہہ رہا ہے تو بدیہی پر تو دلیل نہیں ہوتی. جی جی تو اب یہ بدیہی ہے خفی، جی جی یہ بدیہی خفی ہے جو تنبیہ کا محتاج ہوتا ہے، تو لأن سے جو ذکر ہو رہا ہے اسے تنبیہ قرار دیا جائے. جی گو بظاہر لام جو ہے وہ تعلیل کے لیے آتا ہے، تو اس لحاظ سے اسے دلیل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ظاہر پر نہیں ہوگا، تعویل سہل ہے تو یہ تنبیہ ہے، دلیل نہیں ہے. جی. بات ہے ذہن میں؟ تو تنبیہ اس نے کیا کی؟ اس نے کہا کہ جب مقید مذکور ہوتا ہے تو مطلق تو بداہتاً مذکور ہوتا ہے. جی اس کی مزید وضاحت میں نے تمہیں یہ کی، کیونکہ یہ بات بھی بدی خفی تھی، خفی ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ مقید ہے کیا؟ مقید ہے مطلق جمع قید. جی جی مقید کیا ہے؟ مطلب جمع کر. صحیح. تو مطلق جمع قید، مقید ہے مطلق جمع قید. جی جب مقید ہے مطلق جمع قید تو سیدھی سی بات ہے مطلق مذکور ہے. جی مقید کو ذکر کیا تو مقید کی حقیقت ہی یہ ہے مطلق جمع قید. جی تو جب مقید مذکور ہوا تو مطلق جمع قید مذکور ہے، یعنی مطلق بھی مذکور ہوا اور اس کے ساتھ ایک اضافی قید بھی مذکور ہوئی. مقید ہم اس کو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ مجموع کو دیکھتے ہیں تو یہ مقید ہے، جی ورنہ اس کے اجزاء کو دیکھتے ہیں مطلق ہے اور اس کے ساتھ ایک قید جڑی ہوئی ہے. مطلق کا ذکر ضروری ہے، اس کے ساتھ ایک قید بھی ہے، یہ دونوں مل کے مقید بن رہے ہیں. جی بات ہے یہ ذہن میں. جی کیونکہ مقید ہے جب مذکور ہوگا مطلق مذکور بداہتاً. اور ان میں سے دوسرا تصور فقط ہے. اب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو الذی ہو تصور الساذج، جو یہ جو آگے وضاحت کی، یہ مطلق تصور میں اور اس میں فرق کرنے کے لیے، کیونکہ پہلے بتا دیے نا، ما قبل میں بتایا تھا کہ وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِج، جی وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِج، پہلے اس کی وضاحت کر کے آئے ہیں. تو تعریف یہ الذی، یہ صفت جو لا رہے ہیں، تو عام طور پہ جو صفت ہوتی ہے وہ عام طور پہ نہ کہے، یوں کہے کہ صفت بسا اوقات علم میں ہوتی ہے، یہ یوں نہ کہے بلکہ یوں کہے کہ الذی هو التصور الساذج، الذی کا صلہ ہے وہ التصور الساذج. تو صلہ تو آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ صلہ کے ذریعے آپ موصول کو پہچانتے ہیں. تو اب وہ تصور الساذج یہ پہلے بتا چکا ہے، آپ کو نہیں بتا چکا، یہ وَيُقَالُ لَهُ التَّصَوُّرُ السَّاذِج. ٹھیک ہے نا؟ تو اب چونکہ صلہ آپ کو صلہ کی آپ کو اطلاع دے چکا تھا، اس لیے اس کے ذریعے پھر آپ کو پہچان کروا رہا ہے کہ یہ جو فقط ہم نے کہا ہے یہ وہی ہے جسے ہم پہلے تصور ساذج کہہ چکے ہیں. جو تصور ساذج ہے تو یہ ضمیر ہے یا لوٹے گی مطلق تصور کی جانب ہے یا تصور فقط کی جانب. ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں رکھیے آپ کے صراحتاً جو مذکور ہے وہ تو تصور فقط مذکور ہے. آپ صراحتاً یا مطابقتاً اور ضمناً کو بول کے ترجیح دینا چاہیں تصور فقط کو، آپ ترجیح دینا چاہیں مطابقت اور تضمن کو لے کر، بھئی مطابقتاً جو مذکور ہے وہ تصور فقط مذکور ہے. مطلق تصور چونکہ ضمناً مذکور ہے، جب ضمناً مذکور ہے مطابقت کا درجہ اعلیٰ ہے تو ضمیر اس کی طرف لوٹنی چاہیے. کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں، خرابی یہ پیدا ہو جائے گی کہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی، یہ آپ کی تقریر جو ہے یہ تعریف کو خراب کر دے گی، اس لیے مطابقت تضمن کی تقریر نہ کریں. مطابقتاً مذکور ہے یا تضمناً مذکور ہے، بہر صورت ضمیر کا مرجع وہ مطلق تصور ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں جائز ہے کہ لوٹے ضمیر ہے تصور فقط کی جانب. وجہ عدم جواز، بس بب صادقہ نے حصول صورت شیف العقل کے اوپر اس تصور کے جس کے ساتھ حکم ہو، بس اگر ہو یہ تعریف تصور فقط کی نہ ہوگی معنی اس تصور فقط کے غیر کے
इस तारीफ में इस तारीफ में दाखिले से, दाखिले से गैर ही में ही का मर्जी और है और फी में ही का मर्जी और है, जी समझे हो नहीं? जी लगता नहीं है। तो मुतय्यन हो गया तो बताइए कि लौटे ज़मीर है मुतलक तसव्वुर की जानिब तवज्जो है नहीं है, ठीक है। अब तारीफ़ जो है ज़मीर का मर्जी बनाइए जी मुतलक तसव्वुर, ठीक हो गया। ज़मीर का मर्जी बनाइए मुतलक तसव्वुर, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो तारीफ़ इन्होंने की ना, तसव्वुर हो उसूल सूरत शे फ़िल अक़ल, जी तसव्वुर हुआ उसूल सूरत शे फ़िल अक़ल, यही तारीफ़ इल्म की भी की जाती है। जी मानातिका अल इल्म हुआ हुसूल सूरत शे फ़िल अक़ल, ये तारीफ़ इल्म की करते हैं। जी और यहाँ पर ये तारीफ़ क्या हो रही है, ये मुतलक तसव्वुर की हो रही है। जी इसकी क्या वजह है? तो शारे ने यहाँ पर इशारतन बात की, आगे मज़ीद वज़ाहत आती है। कहा असल में ये दोनों मुरादिफ़ हैं, जी असल में दोनों मुतरादिफ़ हैं, मुरादिफ़ हैं। इस वजह से ये तारीफ़ जो ज़रा जो अहदुल मुतरादिफ़ैन की तारीफ़ होगी, सानिल मुतरादिफ़ैन की भी तो वही तारीफ़ होगी। जी तो जब इल्म की ये तारीफ़ है तो फिर तसव्वुर मुतलक की भी ये तारीफ़ होगी। जी यहाँ पर सिर्फ मुरादफत का बताया, मज़ीद बात आगे आ रही है। जो मुरादिफ है इल्म के ना कि तसव्वुर फ़कत की तो होगी, तो होगा हुसूल सूरत शे फ़िल अक़ल तारीफ़ मुतलक तसव्वुर की। जी वइन्नमा अर्रफ़ मुतलक़ तसव्वुरी दून तसव्वुरी फ़क़त मा अन्नल मक़ाम यक़्तदी तारीफ़हु तंबीहन अला अन्न लफ्ज़ तसव्वुरी कमा युतलक़ु फ़ीमा हुवल मशहूर अला मा युक़ाबिलु तस्दीक़ आनि तसव्वुर साज़ज कज़ालिक तसव्वुर साज़ाजा क्या हो गया? तसव्वुर साज़ज कज़ालिक युतलक़ु अला मा युरादिफ़ुल इल्म व यउम्मु तस्दीक़ व हुवा मुतलक़ तसव्वुर। तो जो रखें, सवाल ये है कि हुआ हुसूल सूरत शे फ़िल अक़ल, हमने इस बात को माना कि ये मुतलक तसव्वुर की तारीफ़ है, जी लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये सवाल करना चाहते हैं कि ज़िक्र किया किस्म का जी अहदुल किस्मैन, जी जी उसका ज़िक्र करके फिर तारीफ़ की, जी हुआ हुसूल सूरत शे। जी अब ये बताइए कि मकाम किसकी तारीफ़ का मुक्तज़ी है, जी मक़सिम की या किस्म की? जी ज़ाहिर सी बात है मक़सिम की तारीफ़ का मुक्तज़ी तब होता जब अहदुल किस्मैन अहदुल अक़साम से पहले बाद ज़िक्र मक़सिम जी तारीफ़ होती तो फिर मक़सिम की तारीफ़ का मुक्तज़ी था। जी ये मक़सिम के ज़िक्र के बाद नहीं बल्कि अहदुल किस्मैन के ज़िक्र के बाद तारीफ़ आ रही है। जब अहदुल किस्मैन आ गया जी तो अब मकाम तकाज़ा कर रहा है कि अहदुल किस्मैन की तारीफ़ की जाए, ना कि मक़सिम की तारीफ़ की जाए। जी हैवान की दो किस्में, नातिक और वो अब अगर और वो कहेंगे ना, अब नातिक की तारीफ़ करनी चाहिए, हैवान नातिक की। जी अगर आपने तारीफ़ करनी है हैवान की तो फिर हैवान बोल के अब पहले उसकी तारीफ़ करें, बाद में तकसीम करें। जी जी बात समझ रहे हो? तो जब आप अहदुल किस्मैन को ज़िक्र करके तारीफ़ करेंगे तो मकाम मक़सिम की तारीफ़ का मुतकाज़ी नहीं होगा बल्कि अहदुल किस्मैन की तारीफ़ का मुतकाज़ी होगा। समझे बात को? ये है एतराज़, दोबारा समझिए तवज्जो से। मोतरिज़ का एतराज़ ये है कि हमने माना ये तारीफ़ मुतलक तसव्वुर की है, इस बात को मान लिया। हम आपसे ये पूछते हैं कि मकाम किसकी तारीफ़ का मुतकाज़ी है, जी मक़सिम की, मुतलक तसव्वुर की, ये तसव्वुर फ़कत की? जी अगर ये तारीफ़ होती मक़सिम के ज़िक्र के बाद, जी अक़साम में से किसी के आने से पहले तारीफ़ होती तो फिर मकाम तकाज़ा करता मक़सिम की तारीफ़ का। जी जब अहदुल किस्मैन या अहदुल अक़साम का ज़िक्र आ चुका उसके बाद तारीफ़, अब मकाम जो है जो मक़सिम की तारीफ़ का मुतकाज़ी नहीं होगा बल्कि जो किस्म मज़कूर होगी उसकी तारीफ़ का मुतकाज़ी है। जी
تو جب اب اعتراض کیا بنا یا سوال کیا بنا کہ جب مقام تقاضا کر رہا ہے احد القسمین کی تعریف کا، تصور فقط کی تعریف کا، تو آپ یہ بتائیے کہ اس نے مطلق کی کیوں کی؟ ہم نے مانا مطلق کی ہے، یہ ہم تسلیم کر چکے کیونکہ تم نے دلیل پیش کی ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ مقام کچھ اور چاہتا ہے، یہ کچھ اور کیوں کر رہا ہے؟ اعتراض نہیں سمجھے، بات آئی ذہن میں؟ تو اس کا اس نے جواب دیا کہ اصل چیز یہ، آپ جو مقام کا تقاضا بتا رہے ہو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر شارع تصور فقط کی تعریف کے بجائے مصنف مطلق تصور کی تعریف کر کے ایک افادہ کرنا چاہ رہا تھا، ایک تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا۔ تنبیہ کیا؟ کہ پہلی کتاب سے لے کر تم تصور کو تصدیق کے مقابل پڑھتے ہوئے آئے ہو، یہ بات تم سے مخفی نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ تصور کیا ہے، وہ تصدیق کے مقابل آتا ہے، توجہ ہے؟ تو اب یہاں پر یہ تعریف کر کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، مطلق تصور کی تعریف کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تصور کا ایک اور فرد بھی ہے، تصور کا ایک اور اطلاق بھی ہے، وہ تصدیق کے مقابل نہیں ہوتا بلکہ تصور فقط اور تصدیق کا مقسم بن کے آتا ہے، وہ علم کے مرادف ہوتا ہے۔ مقام تقاضا کر رہا تھا کس کا؟ تصور فقط کی تعریف کا۔ اس نے مقام کے تقاضا سے عدول کرتے ہوئے تعریف کی ہے مطلق تصور کی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ تصور کا اطلاق ایک نہیں ہے، ایک سے زائد ہے، ایک وہ معروف و مشہور ہے جو تم نے ابتدائی کتابوں سے پڑھا ہے، ایک وہ اطلاق ہے، ایک اور اطلاق ہے جو تصدیق کا مقابل نہیں ہے بلکہ تصور اور تصور فقط اور تصدیق کا مقسم بن کے آتا ہے، علم کا مقابل بنتا، علم کا مرادف بنتا ہے۔ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، نہیں سمجھے؟ تعریف کی مطلق تصور کی، نہ کہ تصور فقط کی، باوجود ہے کہ مقام تقاضا کر رہا ہے مطلق تصور کی تعریف کا۔ اب مقام کیسے تقاضا کر رہا ہے اس کی تقریر میں نے اعتراض میں کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی وضاحت کے لیے میں نے وہ اعتراض میں تقریر ایسی کی ہے، ان المقام یقتضی تعریف ہو، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تنبیہ کرنے کے لیے اب یہ کیوں کی ایسی، انما عرفہ لما عرفہ، تنبیہ ہے، یہ اس کی وجہ بیان کریں۔ تنبیہ کرتے اس بات پر، اس چیز پر کہ لفظ تصور جیسا کہ اطلاق کیا جاتا ہے مشہور رائے کے مطابق اوپر اس کے جو تصدیق کے مقابل ہے، یہ کون سا تصور ہے؟ یہ وہی تصور ساذج ہے۔ مراد لیتا ہوں میں تصور ساذج کو یوں ہی اطلاع کیا جاتا ہے اوپر اس کے جو مرادف ہے علم کے، اور شامل ہے تصدیق، وہ تھا مقابل، یہ ہے شامل، یہ فرق ہے دونوں کے۔ وہ مقابل تصدیق ہے، وہ قسیم تصدیق ہے، یہ تصدیق کا بھی مقسم بن رہا ہے، اور شامل ہے تصدیق کو۔ یہ مابعل افتراق کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تصور ساذج، اسے بولیں گے تصور ساذج، اسے بولیں گے مطلق تصور، اسے کیا بولیں گے؟ اور وہ مطلق تصور ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا۔ آپ خارجی طور پہ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ اطلاع اگر دینی تھی، یہ بات بتانی تھی، اس کا کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا، ضروری تھا کہ تصور فقط کا ذکر کر کے پھر تعریف کرتے مطلق تصور کی، تو طریقہ کیا ایک یہی رہ گیا تھا؟ نہیں سمجھو بات۔ آپ نے کہا نا یہ بات بتانے کے لیے، اس بات پہ تنبیہ کے لیے، تو اس تنبیہ کے لیے یہ ضروری تھا کہ پہلے مطلق تصور فقط کا ذکر کیا جاتا، پھر تعریف مطلق تصور کی جاتی، اور یہ جس جھمیلے میں ڈالا ہے اس جھمیلے میں ڈال کر ہی یہ تنبیہ ہوتی، تو جو ہے نہیں ہے۔ یہ سوال آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ عادی امور سے ہٹ کر، امور عادیہ سے ہٹ کر جب کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو وہ اوقاف نفس ہوتی ہے۔ امور عادیہ کے مطابق جو چیز چل رہی ہو تو وہ اوقاف نفس نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ بھئی یہاں پر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب 10 کے 10 جیسے تم جی کہہ رہے ہو، تم سارے کے سارے جی کہیں تو اب اتنی توجہ نہیں ہوگی کہ جی کس نے کہا نہیں کہا۔ جی عرفان، تو عرفان کہے نہیں،
تو اب اس کی طرف یہ امور جو ایک عادت چل رہی ہے، ذہن جس روش پہ چل رہا ہے اس سے جداگانہ انداز جیسی کوئی اختیار کرے گا تو فوراً ذہن اس پہ متوجہ ہوگا کہ اس نے ایسا کیوں کیا. بات ہے یہ ذہن میں. تو اب اگر کیا کرتے، پہلے علم کا ذکر کرتے، اس کے بعد تصور، وہ تعریف مطلق تصور کی کر دیتے، اس کے بعد تصور فقط ہوتے، فقط کا ذکر کرتے، اور تمہیں چھوڑ دیتے بھئی اس تعریف کو دیکھ کے سمجھ لینا کہ تصور کے دو اطلاقات ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ذہن اس قدر متوجہ نہ ہوتا اس بات کی طرف، یہ جو جس پہ اس نے تنبیہ کی ہے، ذہن اتنا متوجہ نہ ہوتا کیونکہ امور عادیہ سے ہٹ کے اس نے کچھ نہیں دیکھا. ایک عادت پر، ایک اپنی روش پہ چلا آ رہا ہے. علم کا ذکر کیا، وہ اصول تشریح فی العقل تعریف کیے، پھر آگے تقسیم کا مرحلہ آ جاتا، اور اس قسم کا اسلوب جو ہے امور عادیہ سے جداگانہ نہ آتا تو ذہن اتنا متوجہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، ہو سکتا تھا، ہم نے کہا اوقاف النفس، وہ اوقاف النفس نہ ہوتا. لیکن جب کہا نا احد القسمین کو ذکر کیا، مقام نے کیا کہا کہ اس کی تعریف کرو، اس نے کہا نہیں میں دوسرے کی تعریف کرتا ہوں. اب ذہن یہاں رکا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اب ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ یہ ایسا اس نے اس لیے کیا، اس بات پہ تنبیہ کرنے کے لیے. اب یہ جو اسلوب ہے یہ اوقاف نفس تھا، اس لیے اس نے اس اسلوب کو اختیار کیا. بات سمجھو؟ ٹھیک ہے.